بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ لیں۔ کتاب میں دیکھو عبارت کہاں سے رہ گئی تھی، یا پہلے بات سمجھا لے۔ دیکھو بھائی، مفرد کی تقسیم کر لی، مفرد کی ایک تقسیم ہو گئی نا، کلمہ اسم ادات کی طرف۔ مفرد کی جب دوسری تقسیم شروع کی، معنی ایک ہوگا، لفظ ایک ہے معنی بھی ایک ہو، یا لفظ ایک ہے معنی کثیر ہو، یہ مفرد کی دوسری تقسیم شروع کی۔ مفرد کی اس دوسری تقسیم کے شروع کرنے سے پہلے مصنف نے فرمایا وَأَيْضًا مفرد کی یہ بھی تقسیم ہے، جیسے وہ مفرد تھا، مفرد کو تقسیم کر دیا اسم کلمہ اسم ادات کی طرف، وَأَيْضًا اور یہ اسی مفرد کی یہ بھی تقسیم ہے کہ اس مفرد کا معنی یا ایک ہوگا، اگر معنی ایک ہے تو اس کے تشخص کے ساتھ وہ معنی اپنے تشخص کے ساتھ وہ جزئی ہوگا، وضع کے اعتبار سے اپنے تشخص کے اعتبار سے، بے اعتبار وضع کے اگر ہے تو علم ہے، وگرنہ پھر وہ اگر اپنے وضع کے اعتبار سے تشخص کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ مرکب ہوگا، کلی ہے، کلی ہوگا، کلی ہے تو پھر یا متواتی ہے مشکک ہے۔ یہ جو آگے دوسری تقسیم شروع کی، اس سے پہلے ایضاً کہا، اس ایضاً پر ایضاً کی وضاحت کر رہے کہ یہ جو ایضاً ہے، آذا یعیذ ایضاً مفعول مطلق ہوتا ہے، جہاں بھی عبارت میں آ جائے نا ایضاً تو یہ کیا بنتا ہے ترکیب میں؟ مفعول مطلق بنتا ہے فعل محذوف کے لیے، آذا ایضاً اے رجع رجوعاً، یہ پھر اس کی طرف لوٹ گیا، اسی مفرد کی طرف پھر لوٹ گیا۔ وہ جو مفرد جس کی ایک مرتبہ تقسیم کر لی تو ایضاً ان اتحد معناہ، یعنی یہ اسی مفرد کی طرف پھر لوٹ گیا، اسی مفرد کی تقسیم کر لی عالم کی طرف، متواتی مشکک کی طرف، مشترک اور حقیقت اور مجاز کی طرف ہو، تو یہاں بھی ایضاً کہا، اور ایضاً کا معنی ہے رجع رجوعاً، یعنی اسی مفرد کی تقسیم ہے، اسی مفرد کی تقسیم ہے۔ اس لیے ایضاً سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا جیسے وہ مطلق مفرد کی تقسیم تھی، یہ بھی مطلق مفرد کی تقسیم ہے، یہ بھی مطلق مفرد کی تقسیم ہے۔ اور وہاں مطلق مفرد کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں، کلمہ اسم اور ادات۔ اور اب وہی اسی مطلق مفرد کی دوبارہ تقسیم کر دی، علم، متواتی، مشکک، مشترک، منقول، اس کی طرف تقسیم کر دی، تو یہ اسی مطلق مفرد کی تقسیم ہے، اسی مطلق مفرد کی تقسیم ہے۔ معترض کہتے ہیں یہ جو مصنف نے ایضاً ذکر کیا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا جیسے وہ مطلق مفرد کی تقسیم تھی، یہ بھی مطلق مفرد کی تقسیم ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے جیسے اس مطلق مفرد کی 3 قسمیں تھی، کلمہ اسم اور ادات، تو یہ جو قسم یہاں ذکر کی ہے دوسری تقسیم میں، یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہے، علم، متواتی، مشکک، حقیقت، مشترک، مجاز، منقول، یہ مطلق مفرد کی اقسام ہے، اور مطلق مفرد کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ اسم ادات، تو یہ سارے کے سارے قسمیں ان سب کی بنے گی۔ جیسے یہ قسم اسم کی بنتی ہے، یعنی اسم علم ہوتا ہے، اسم متواتی بنتا ہے، اسم مشکک بنتا ہے، اسم مشترک ہے، اسم حقیقت، ایسا ہی چونکہ مطلق مفرد کی اقسام ہے
اس لیے یہ فعل بھی علم ہوگا، فعل بھی متواتی ہوگا، فعل بھی مشکک ہوگا، فعل بھی مشترک بنے گا، فعل بھی منقول بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حرف بھی بنے گا، حرف بھی علم ہوگا، کیونکہ یہ مطلق مفرد کی تقسیم ہے، اور مطلق مفرد کی صرف ایک اسم تو قسم نہیں ہے نا، فعل بھی اس کی قسم ہے، حرف بھی اس کی قسم ہے۔ تو یہ جو یہاں دوسری قسم میں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے، نام استعمال کیے، یہ صرف اسم کے نہیں ہوں گے، پھر یہ فعل کی بھی ہوں گے، یہ حرف کی بھی ہوں گے۔ اشکال آگے سمجھ میں؟ اشکال اس لیے پیدا ہو گیا کہ یہاں مصنف نے ایزن کہا۔ ایزن کا معنی یہ ہے کہ یہ اسی مطلق مفرد کی تقسیم ہے کہ جس مطلق مفرد کو پہلے تقسیم کیا، اسم، کلمہ اور ادات کو کی طرف۔ حالانکہ یہ جو اقسام دوسری تقسیم میں شروع ہو گئے، دوسری تقسیم میں اقسام ذکر کیے، یہ تو سارا اسم ہے، وہ اسم عالم ہوتا ہے، اسم کلی ہوتا ہے، پھر متواتی ہوگا، مشکک ہوگا، آگے مشترک ہوگا، منقول ہوگا، حقیقت ہوگا، مجاز، یہ اسم ہے۔ لیکن جب مصنف نے ایزن کہا، یعنی یہ اسی مطلق مفرد کی تقسیم ہے، اسم کی نہیں ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے یہ اقسام، یہ نام اسم کی ہے، ایسا ہی پھر یہ نام فعل کی بھی ہوں گے، یہی نام حرف کی بھی ہوں گے، یعنی فعل بھی عالم ہوگا، فعل بھی کلی متواتی ہوگا، فعل بھی کلی مشکک ہوگا، فعل بھی حقیقت، مجاز، منقول، مشترک، مجاز مرسل اور استعارہ بنے گا۔ پھر حرف بھی بنے گا، حرف بھی عالم ہوگا، حرف بھی متواتی ہوگا، حالانکہ فعل اور حرف متواتی اور مشکک اور عالم نہیں ہوتے۔ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ جی، اس کا جواب دی، دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مناطقہ کا اختلاف ہے۔ بعض مناطق کے نزدیک جیسے اسم علم ہوتا ہے، اسم متواتی، مشکک، منقول ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے بعض مناطق کے ہاں۔ تو مصنف نے ایزن کہہ کر انہی بعض مناطق کے مذہب کو ترجیح دیتے ہوئے ذکر کیا کہ یہ وہ مطلق مفرد کی تقسیم تھی، یہ بھی اسی مطلق مفرد کی تقسیم کی طرف اشارہ کر دیا ایزن سے۔ اور صرف اسم علم نہیں ہوتا بلکہ فعل اور حرف یہ بھی علم، متواتی، مشترک وغیرہ بنتے ہیں۔ تو پہلا جواب یہ ہو گیا کہ چونکہ فعل اور حرف علم اور مشترک اور متواتی بنتے نہیں بنتے، مناطق کا اختلاف ہے۔ بعض مناطق کہتے ہیں جیسے علم ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے ایزن لا کر انہیں بعض مناطق کے مذہب کو ترجیح دے کر ان کے مذہب کو ذکر کیا۔ اس لیے فلا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ کے اس مصنف کے اس فعل سے تو پتہ چل رہا ہے کہ فعل بھی عالم ہوگا، فعل بھی متواتی اور مشکک بنے گا، حقیقت بنے گا، مجاز بنے گا، حالانکہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے بعض مناطق کے مذہب کو ترجیح دے دی۔ اس لیے اشکال جیب میں رکھو، ظہیر اشکال کہاں رکھو؟ جیب میں رکھو۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، دوسرے جواب سے پہلے یہ بات سمجھو بطور تمہید کے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مطلق شے۔ کیا ہوتا ہے؟ مطلق شے۔ اور ایک ہوتی ہے الشیء المطلق۔ مطلق الشیء اضافت کے ساتھ ہے، مطلق الشیء، اور دوسری ہے الشیء المطلق۔ الشیء المطلق، شیء مطلق مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہے۔ مطلق شے جب اضافت کے ساتھ ہو یہ عام ہوتی ہے،
اس میں عموم ہوتا ہے. اور الشیء المطلق وہ شے کہ جو مطلق کی قید کے ساتھ مقید ہے، لہذا یہ عام نہیں ہوگی، یہ خاص ہوگی، کیونکہ مطلق عام ہوتی ہے اور مقید خاص ہوتی ہے. مطلق مقید تو پڑھ چکے ہو نا شاشی میں، نہیں پڑھا؟ آپ اس وقت سو رہے ہوں گے یا گھر میں ہوں گے. مطلق وہ ہوتی ہے ما یدل علی الذات فقط، جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس میں کسی شے صفت وغیرہ پر دلالت نہیں ہوتی. رجل، زید، جدار وغیرہ وغیرہ، جو صرف ذات پر دلالت کرے. اور مقید ہوتی ہے ما یدل علی الذات مع بعض الصفت منہا. مقید وہ ہوتی ہے کہ جو ذات کے ساتھ ساتھ اس کے بعض صفات پر بھی دلالت کرے، جو ذات کے ساتھ ساتھ اس کے بعض صفت پر بھی دلالت کرے. جیسے کہ رجل عالم، رجل عالم، یا جیسے کہ آپ اصول میں مثالیں پڑھتے ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اگر صرف رقبہ ہے جیسے کفارہ یمین میں ہے، فتحریر رقبۃ یہ مطلق ہے، گردن آزاد کرو مطلق ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، کالی ہو یا سفید ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کسی قید صفت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے. بھئی ایک غلام آزاد کر لو، جو بھی ہو، مطلق ہے. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، مومنہ کی قید آ گئی. اب یہ مطلق رقبہ نہیں بلکہ الرقبۃ المطلقہ ہو گیا، مطلق کی قید کے ساتھ مقید بن گیا، مومن کی قید کے ساتھ مقید ہو گیا. اس لیے کافر کو اگر آزاد کرے گا تو کفارہ نہیں ہوگا، جیسے کفارہ قتل میں ہے. کفارہ قتل میں فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، مطلق مقید سمجھ میں آ گیا. تو مطلق میں عموم ہوتا ہے، فتحریر رقبۃ، اب رقبہ غلام جو بھی ہو اس میں عموم ہے. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ اس میں خصوص ہے، ہر گردن کے آزاد کرنے سے کفارہ نہیں ہوگا، مومنہ ضروری ہے. تو ایک ہوتی ہے مطلق الشیء اور ایک ہوتی ہے الشیء المطلق. مطلق شیء اس میں عموم ہوتا ہے، یہ عام ہے، یہ عام ہے. اور الشیء المطلق یہ خاص ہے، اس میں عموم نہیں ہوتی، یہ خاص ہوتی ہے، اس میں خصوص ہوتی ہے. اس لیے کہ مطلق کے قید کے ساتھ مقید ہے، اور جو مقید ہوتی ہے وہ مطلق مع القید ہوتی ہے، وہ مطلق مع القید. تو یہ دیکھو مطلق مع القید ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ. چائے ہے، چائے، بھائی چائے لاؤ، کون سی چائے لائے؟ مطلق چائے لاؤ. اب وہ چائے ہے، چاہے پاؤڈر کی ہو، چاہے سادہ چائے ہو، چاہے دودھ پتی ہو، جو بھی ہو چائے ہے. دودھ پتی چائے لاؤ، یہ مطلق چائے نہیں ہے بلکہ یہ چائے مع القید ہے. اور چائے مع القید دودھ پتی کی قید کے ساتھ مقید ہے. تو مطلق اور مقید سمجھ میں آ گیا. یہ ہے مطلق الشیء اور الشیء المطلق. یہ جو مطلق شیء ہوتی ہے اس میں عموم ہوتا ہے، یہ عام ہوتی ہے. اور الشیء المطلق یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ خاص ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہے مطلق المفرد، اور المفرد المطلق. المفرد المطلق مطلق مفرد ہے، اور مفرد اور مطلق مفرد نہیں بلکہ مفرد کیا آئے گا؟ وہ مطلق مفرد ہے اور یہ مفرد مطلق ہے، مفرد مطلق ہے. تو اس میں عموم ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ عموم و خصوص سمجھ میں آ گیا. تو مطلق و شے، مطلق مفرد، جیسے مفرد شے
مطلق شے کی طرح ہے، اور المفرد المطلق یہ اشے مطلق کی طرح ہے۔ اب جواب سمجھو، دوسرا جواب، شارح نے، مصنف نے ایزن لا کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسری تقسیم جو مفرد کی ہو رہی ہے یہ بھی مطلق مفرد کی ہے۔ پہلے تقسیم بھی مطلق مفرد کی تھی، مطلق مفرد کی تھی، اس کی تقسیم کلمہ اسم ادات کی طرف۔ ایزن لا کر اشارہ کیا کہ یہ دوسری تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، اور مطلق مفرد کیا ہوتی ہے؟ اس میں عموم ہوتا ہے، وہ عام ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوا اگر وہی مطلق مفرد کی ہے تو جیسے یہ عالم ہونا، جزئی کلی ہونا اور مشکک ہونا وغیرہ، جیسے یہ اسم کی اقسام بن سکتی ہے، اسم کے نام ہو سکتے ہیں، پھر فعل کی بھی بن سکتی ہے یہ اقسام، حرف کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مطلق مفرد کی تقسیم ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ جو مطلق مفرد ہے وہ مطلق مفرد عام ہے، اور جب دوسری تقسیم کر لی تو اس عام میں تخصیص کر کے اس کے صرف اسم کی تقسیم قرار دیے، فعل کی نہیں ہے، حرف کی نہیں ہے، فعل کی نہیں ہے اور حرف کی نہیں، بلکہ وہ جو مطلق مفرد تھا اس کی 3 قسمیں تھیں، اسم، کلمہ اور ادات۔ تو یہ اس مطلق مفرد چونکہ عام تھا اس لیے اس میں تخصیص کر لی، اور یہ اقسام جزئی، کلی، متواتی، مشکک وغیرہ یہ سب اسم کی اقسام قرار دیے، یہ فعل اور حرف کی نہیں ہے، فعل اور حرف کی نہیں۔ لہذا عام میں تخصیص ہوتی ہے نا، عام تخصیص تو پڑھ چکے ہو، وہ عام خاص کی تخصیص پڑھ چکے ہو، ایسے دیکھ رہے ہو، عام پڑھی ہے، عام کی اصول شاشی میں جی، تو عام میں تخصیص ہوتی ہے نا، عام کی تخصیص ہوتی ہے، عام میں ہاں؟ تو جیسے عام ہوتی ہے نا، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ، عام ہے۔ المشرکین جمع ہے، جمع ہے، جمع عام ہوتی ہے، سب کو شامل ہے، عام ہے حکم۔ دوسرا حکم آیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، مشرکین میں سے جو تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو۔ اب جو مشرک پناہ مانگتے ہیں پناہ دیتے رہو، حالانکہ مشرکین تو سب کے قتل کرنے کا حکم ہے، حکم عام تھا، پھر اس میں سے بعض افراد کو خاص کیا گیا، پناہ لینے والوں کو خاص کیا گیا، جو پناہ مانگ رہے آپ سے ان کو قتل نہ کرو۔ پھر ان میں علت نکالو، کیوں پناہ مانگ رہے؟ لڑ نہیں سکتے، دیکھو جو نہیں لڑ سکتے ان کو نکالو، بچے نہیں لڑ سکتے تو مشرکین کے قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے بچوں کو نکال دو۔ دیکھو عورتیں نہیں لڑ سکتی، عورتوں کو نکال دو، الا ہے کہ جو عورت جنگجو ہو، اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہو، وہ ہو فوجی ہو یا ٹریننگ شدہ ہو یا لڑاکو ہو، جنگجو اگر ہے لڑنے کے لیے ہے پھر مار سکتے ہیں، ویسے نہیں مار سکتے۔ دیکھو جو بوڑھے ہوں، بوڑھے نہیں لڑ سکتے، بوڑھوں کو نکال دو۔ دیکھو جو مریض ہے، بیمار ہے، معذور ہے، مریض ہے، ان کو نکالو۔ یہ ہے مشرکین، سارے مشرکین کے قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن پھر اس میں تخصیص کر دی، جو پناہ مانگے اس کو نکالو۔ بھائی جو پناہ مانگ رہے، کیوں پناہ مانگ رہے؟ اس میں علت کیا ہے؟ لڑنا نہیں چاہتے، لڑ نہیں سکتے، تو دیکھو جو نہیں لڑنا چاہتے تو مشرکین میں دیکھو جو ان کے عبادت گزار لوگ ہیں، ان کے جو عبادت گزار نیک لوگ ہیں، جو لڑنا نہیں چاہتے ان کو نکالو، جو لڑ نہیں سکتے ان کو نکالو۔ تو بچے بھی نکل گئے، بوڑھے بھی نکل گئے، مریض بھی نکل گئے، عورتیں بھی نکل گئی۔ اب دیکھو مشرکین عام تھا لیکن اس میں سے تخصیص کرتے گئے، لوگ نکالتے گئے۔ مطلق مفرد عام تھا
اسم کلمہ ادات تینوں کو شامل تھا، تو تقاضا ایزن کا تقاضا یہ تھا کہ یہ سارے نام، یہ ساری اقسام جیسے اسم کے ہوتے ہیں کلمہ اور ادات کے بھی ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس عام میں مطلق مفرد چونکہ عام تھا اس میں تخصیص کر دی. سارا مطلق مفرد سارے اقسام مراد نہیں، بلکہ ان میں صرف اسم کے اقسام ہیں. یہ سارے اقسام کو خاص کیا اسم کے ساتھ. فعل اور حرف جو ہے یہ علم اور متواتر مشکک نہیں بن سکتے. وہ نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ کلمہ اور ادات یہ متواتر علم مشکک نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ یہ نام جو رکھے جاتے ہیں یہ ان الفاظ کے رکھے جاتے ہیں. ان الفاظ کو علم کہا جائے گا، متواتر کہا جائے گا، مشکک کہا جائے گا، حقیقت کہا جائے گا. یہ نام ان الفاظ کے رکھے جا سکتے ہیں جن الفاظ کا معنی کلیت اور جزیت کے ساتھ موصوف ہو سکے. جو معنی کلی اور جزی بن سکتا ہو وہی عالم اور متواتر بنے گا، وہی حقیقت اور مجاز بنے گا. اور جن الفاظ کے معانی کلیت اور جزیت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے وہ پھر عالم بھی اور عالم اور متواتر مشکک بھی نہیں بن سکتے. جن الفاظ کا معنی کلیت اور جزیت کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے، یعنی کلی اور جزی نہ بن سکے. اب ہم دیکھتے ہیں حرف کا جو معنی ہے وہ مستقل نہیں ہے. حرف کا معنی مستقل نہیں ہے. کلیت اور جزیت کے ساتھ وہی لفظ موصوف ہوں گے جو مستقل ہو، جس کا معنی کیا ہو، وہی معنی کلی اور جزی بنے گا جو معنی مستقل ہو. جو معنی اور حرف کا معنی مستقل نہیں ہے. حرف کا معنی مستقل نہیں، تو وہی معنی کلی اور جزی بنے گا جو مستقل ہو. اور حرف کا معنی حرف کا معنی مستقل نہیں، تو پھر حرف کا معنی کلی اور جزی بھی نہیں بنے گا. اور جب کلی اور جزی نہیں بنے گا تو ان کے یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے. وہ جزی بنے گا تو علم نام ہوگا نا، کلی بنے گا تو ہم متواتر مشکک رکھیں گے. فعل کا معنی مستقل ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا، فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے. فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے. فعل وہ مفرد ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے. لیکن فعل کا جو معنی ہے، فعل کے جو معنی ہے وہ تین چیزوں سے مرکب ہے. معنی حدثی یعنی معنی مصدری، نسبت الی زمان اور نسبت الی الفاعل. فعل تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے: معنی مصدری، نسبت الی زمان اور نسبت الی الفاعل. یہ جو معنی حدثی ہے یہ مستقل ہے، لیکن جو نسبت الی زمان ہے یہ مستقل کبھی ماضی ہوتی ہے اور کبھی حال ہوتی ہے اور کبھی مستقبل ہوتی ہے. تو یہ نسبت الی زمان مستقل نہیں. نسبت الی الفاعل بھی مستقل نہیں. کبھی نسبت فاعل کی طرف، متکلم کی طرف ہوتی ہے، کبھی مخاطب کی طرف ہوتی ہے، کبھی غائب کی طرف. تو جو نسبت الی الفاعل ہے یہ بھی مستقل نہیں. تو فعل کے معنی تین چیزوں سے مرکب ہے: معنی مصدری، معنی نسبت الی الفاعل اور نسبت الی الزمان. تین سے مرکب ہے. ان میں ایک معنی مستقل ہے اور دو مستقل نہیں. اور جو چیز مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہو وہ غیر مستقل ہوتی ہے. نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. جو چیز مستقل اور غیر مستقل سے مرکب ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ علامہ اقبال صاحب کیا ہوتی ہے؟ وہ غیر مستقل شمار ہوتی ہے. علامہ اقبال کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور جواب ندارت. اب دیکھو، حرف کا معنی بھی مستقل نہیں اور فعل کا معنی بھی مستقل نہ ہوا، کیونکہ یہ مستقل و غیر مستقل دونوں سے مرکب ہے، اور جو مستقل و غیر مستقل دونوں سے مرکب ہو وہ غیر مستقل ہوتی ہے. اس لیے فعل کا معنی بھی مستقل نہ ہوا.
اور آپ کو بتا چکے ہیں یہ جو الفاظ ہیں جزئی، کلی اور متواتی، علم، مشکک وغیرہ، یہ الفاظ یہ اسم، یہ نام ان الفاظ کے ہو سکتے ہیں، ان الفاظ کو کہہ سکتے ہیں جن کا معنی مستقل ہو، جو کلی اور جزئی بن سکتے ہوں، اور کلی جزئی وہی بنے گا جو مستقل ہوگا، اور جب حرف اور فعل کا معنی ہی مستقل نہیں تو پھر یہ کلی جزئی بھی نہیں بن سکتا، اور جب کلی جزئی نہیں بن سکتا تو پھر یہ نام بھی ان کے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے یہ جو نام ہے دوسری تقسیم میں جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں، علم، متواتی، مشکک، حقیقت، منقول، مجاز، مشترک، پھر آگے مجاز مرسل، مجاز مستعار وغیرہ، یہ نام یہ ان الفاظ کے رکھے جائیں گے جو کلیت اور جزئیت کے ساتھ موصوف ہو سکے، اور کلیت اور جزئیت کے ساتھ وہی الفاظ موصوف ہوں گے جن کا معنی مستقل ہوگا، اور معنی مستقل صرف اسم کا ہوتا ہے، فعل اور حرف کا مستقل نہیں۔ اس لیے یہ جو آگے تقسیم کی ہے یہ صرف اسم کی ہے، فعل اور حرف کی نہیں۔ تو پھر اشکال تو ہو گیا کہ اس نے تو ایزن لا کر مطلق مفرد کی طرف اشارہ کر دیا، اور مطلق مفرد کی قسم تو صرف اسم نہیں ہے بلکہ کلمہ اور اعداد بھی ہے، تو پھر اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کی اقسام بن سکتی ہے۔ تو جواب دے دیا کہ وہ مطلق مفرد عام تھا، وہ عام تھا، اب اس میں تخصیص کر کے یہ اقسام صرف اسم کے ساتھ خاص کر دیے، کلمہ اور اعداد کے لیے یہ نام نہیں ہے۔ کیا کیا ڈائریکٹ کیا کر دیتے یہ والا، تو وہ ہے مطلق مفرد ہے نا، وہ جو شروع میں تقسیم کی ہے وہ تو مطلق مفرد ہے، مفرد مطلق نہیں ہے بلکہ مطلق مفرد ہے۔ جب وہ تقسیم ہی کی ہم نے اسی کی ہے تو ایزن سے اشارہ بھی اسی کی طرف ہوگا نا، وہ تقسیم اس کی تو نہیں تھی۔ یہ جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ان اتحد معناہ، شروع میں کہا اگر ان کا معنی ایک ہوگا، یہ عبارت میں پڑھ لیں گے، دیکھو عبارت میں، عبارت دیکھو کہاں سے ہے کہاں سے؟ والموضوع یہاں سے دیکھو کتاب میں متن، دیکھو متن، وہ والا دروازہ بند کرو لگا، یہ بھی بند کرو، والموضوع دروازہ بند کرتے تو اسے مایوسی ہو جاتی ہے۔ دیکھو والموضوع، اور موضوع سے مراد لفظ موضوع مراد ہے، عبارت یہاں سے رہ گئی تھی۔ والموضوع ان قصد بجزء منہ، اگر ارادہ کیا جائے اسی موضوع کے جز سے، الدلالت، دلالت کا ارادہ کیا جائے، علی جزء معنی، اس کے معنی کے جز پر، فمرکب، تو وہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اما تام، وہ مرکب یا تو تام ہوگا، تام ہے تو خبر او انشاء، تام خبر ہوگی یا انشاء ہوگی، و اما ناقص، یا وہ ناقص ہے، مرکب ناقص ہوگی، ناقص ہے تو تقییدی او غیرہ، مراد ناقص تقییدی ہوگی یا ناقص غیر تقییدی ہوگی، وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، وگرنہ وہ مفرد ہے، یعنی اگر اس کے جز، لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں کیا گیا تو وہ مفرد ہے۔ وَهُوَ، اور وہ مفرد، ان استقل، اگر وہ مستقل ہو یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ، تو اپنے ہیئت کے ساتھ، اپنے ہیئت کے دلالت کے ساتھ، فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ، تو اپنے ہیئت کے ساتھ، اپنے ہیئت سے دلالت کے ساتھ، علی احد الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اپنے ہیئت کے ساتھ دلالت کے ساتھ ہوگی تو کلمۃ، کلمہ ہے، وبدونہا اسم، اور اگر اپنے ہیئت کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کے ساتھ نہیں
اسم تو اسم ہے، وَإِلَّا اگر نہ ہو، وَإِلَّا فَأَدَاتٌ اگر دلالت کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ ادات ہے، حرف ہے۔ وَأَيْضًا اور یہ بھی ان اتحد معناہ اگر اس مفرد کا معنی ایک ہوگا، فمع تشخصہ تو وہ ایک معنی اپنے تشخص یعنی اپنی شکل و صورت اور جزئی ہونے کے ساتھ، وضعاً بطور وضع کے اگر ہے، عالم تو وہ عالم ہے، وبدونہ اور بغیر اس کے متواتن متواتی ہے، ان تساوت افرادہ متواتی ہے اگر ان کے تمام افراد برابر ہوں، ومشککن اور مشکک ہے، ان تفاوتت اگر ان کے افراد متفاوت ہوں، الگ الگ ہوں۔ کیسے الگ الگ ہو؟ فرق کیسے ہو ان میں؟ باولیت او اولویت، اولیت یا اولویت کے ساتھ اگر ان میں فرق ہوگا تو پھر یہ مشکک ہے۔ وَإِن كَثُرَ اور اگر معنی زیادہ ہوں، فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ اگر اس لفظ کو وضع کیا گیا ہو ہر ایک معنی کے لیے، فَمُشْتَرَكٌ تو وہ مشترک ہے، وَإِلَّا وَگَرْنَا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي اگر وہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور ہو جائے، فَمَنْقُولٌ تو وہ منقول ہے، يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ اس کو منسوب کیا جائے گا ناقل کی طرف، وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ اگر دوسرے میں مشہور نہیں اور پہلا متروک نہیں تو وہ پہلا والا معنی اگر ہے فحقیقتٌ تو وہ حقیقت ہے، اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہے وہ مجاز تو کیا ہے؟ مجاز ہے۔